قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، ایک دو دن کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ بڑی عید، قربانی والی عید، عید الاضحیٰ، یہ اس کے نام ہیں۔ آج کی خطبۃ المبارک کے اندر عید کے دن جو سب سے بڑا عمل کیا جاتا ہے، مسلمان اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں، اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اس قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس کے احکام اور مسائل کیا ہیں، اس حوالے سے آج کے خطبے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم بھائیو، قربانی کی فضیلت کے حوالے سے یہی بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ سورہ کوثر ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، اس میں اللہ رب العالمین حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والبدن جعلناها من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، قربانی کے جانوروں کو اللہ رب العالمین نے اپنے شعائر میں سے، اپنی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔ یہ اللہ کے شعائر میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ لکم فیہا خیر، فرمایا اس میں تمہاری بہتری ہے، اس میں تمہاری ہی خیر ہے، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ تو محترم بھائیو، قربانی کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر خیر کے ساتھ آیا ہے، اور قربانی کرنے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہماری بہتری ہے، ہماری اس میں بھلائی ہے، ہماری ہی خیر ہے، دنیا کی بھلائی بھی اور اخروی بھلائی بھی، ہمارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور محترم بھائیو، دوسری چیز کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں قربانی کرتے ہیں، کیوں قربانی کی جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، قربانی ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کا مقصد حصول تقویٰ ہے، انسان متقی بن جائے۔ روزے کیوں فرض ہوئے؟ لعلکم تتقون، لوگوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، متقی بن جاؤ۔ اور اسی طرح جو حج ہے، عمرہ ہے، یہ کس لیے ہے؟ ذالک من تقوی القلوب، دل کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے۔ ہر عبادت کا مقصد حصول تقوی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، ہر گناہ کرنے سے پہلے
اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، ہر نیکی کا کام کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہو۔ اور محترم بھائیو، قربانی ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی قربانیاں، متقی لوگوں کے اعمال ہی قبول کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھ کر عمل کرتے ہیں ان کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تم جانور ذبح کرتے ہو، تمہاری قربانیوں کے جانوروں کا خون بہہ جاتا ہے، گوشت تم کھا لیتے ہو، کھلا دیتے ہو، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کو اگر کوئی چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی ہے، تمہارے دلوں کا تقوی اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے۔ کتنی چاہت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ، کتنے اخلاص کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں یہ قربانی کرتے ہو، یہ چیز اللہ کو پہنچتی ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ قربانی کا جانور خریدا ہے، بازاروں میں گھوم رہے ہیں جی، ویڈیوز بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، لوگوں میں جو ہے وہ ایک بڑا پن اپنا ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمارا جانور پورے محلے میں سب سے تگڑا جانور ہے۔ یہ للہیت نہیں، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ گوشت کی تقسیم کے وقت غرباء کے ساتھ ان کو ذلیل کرتے ہوئے ساتھ میں سیلفیاں بنوا رہے ہیں جی، ساتھ میں ویڈیوز بنوا رہے ہیں جی، یہ للہیت اور اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر ان کو کوئی چیز پہنچتی ہے وہ ہمارے دل کا اخلاص ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، دل کا تقوی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کو ہمارے خون، ہمارے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور محترم بھائیو، قربانی کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں یہ واجب اور فرض ہے، ضروری ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت مان لیتے ہیں، سنت کم از کم مان لیتے ہیں، لیکن یہ ایسی سنت ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی، سخت تاکید فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وسعت رکھتا ہو، قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ، ہر گھر والوں کے اوپر سال میں ایک مرتبہ قربانی ہے۔ تو محترم بھائیو، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے اگر یہ سنت بھی ہے تو بہت تاکیدی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سختی کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اور محترم بھائیو، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے قربانی سے پیچھے نہ رہیں، قربانی کے عمل کو ضرور کریں۔ جس شخص کو بھی وسعت ہو، اور یاد رکھیے وسعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو اس کے اوپر قربانی ہے، نہیں، زکوٰۃ کا تعلق الگ ہے، اس کا تعلق الگ ہے، یہ قربانی الگ چیز ہے، اس کا نصاب یا زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ کسی شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے میں قربانی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں، میں قرض لے کر بھی کر سکتا ہوں، وہ قربانی کرے۔ اور محترم بھائیو، قربانی ذبح کرنے کا وقت کیا ہے، کس وقت قربانی کو ذبح کیا جائے؟ تو اس میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے آج کے دن سب سے پہلا کام ہم نے جو کرنا ہے، خطبہ، یہ عید کا خطبہ نہیں، معذرت،
یہ عید سے پہلے جو جمعہ ہے اس کا خطبہ تھا. فرمایا کہ جو عید والا دن آئے گا، عید والے دن سب سے پہلا کام ہم نے جو کیا کرنا ہے، وہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. سب سے پہلا کام ہم نے اس دن میں نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ہم گھر میں واپس لوٹیں گے اور گھر جا کر قربانی ذبح کریں گے. اور محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ طریقہ اختیار کیا، پہلے نماز پڑھی پھر قربانی کی، اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا. اور جس نے پہلے قربانی کر دی اور عید کی نماز بعد میں پڑھی، فرمایا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس نے بس ایک محض اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کے لیے ایک گوشت ان کو پیش کیا ہے، اس کی قربانی نہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قربانی عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیتا ہے فلیعید، اس کو چاہیے کہ وہ نیا جانور لے کر آئے، دوبارہ قربانی کرے. تو معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے، اور عید کی نماز کے فوراً بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور محترم بھائیو، سورہ کوثر کی بھی آیت میں یہی ترتیب بیان ہوئی ہے، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. پہلے نماز پھر قربانی، یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور محترم بھائیو، اسی طرح قربانی کے جانوروں میں حصوں کے حوالے سے کتنے حصے ہونے چاہیے؟ بڑے جانور کے اندر چاہے وہ اونٹ ہے چاہے وہ گائے ہیں، 7 حصے، 7 حصے ضروری ہیں. اب کوئی کہے کہ بھئی ہم 2 بندے ہیں، ہم 2 بندے قربانی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن 7 حصے ضروری ہیں. 2 بندوں نے اگر قربانی کرنی ہے، ایک 4 حصے ڈال لے، ایک 3 حصے ڈال لے. نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آدھا جانور 1 لاکھ کا آیا تو 50 ہزار دونوں ڈال کر قربانی کر لیں، ایسے ایک کی بھی قربانی نہیں ہو. 7 حصے ضروری ہیں، ایک 4 حصے ڈال لے، ایک 3 حصے ڈال لے. اگر 3 بندوں نے قربانی کرنی ہے پھر بھی 7 حصے ضروری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری اس قیمت کو 3 کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں اور آدھے جو ہے وہ تینوں کے مل کر جو ہے وہ 3 قربانیاں کر دیں، ایسا نہیں. ایک بندہ 2 بندے 2 کر لیں اور ایک بندہ 3 قربانیاں کر لے، ایسے کر کے ڈال لیں. 7 حصے سے کرنا ضروری ہے. اگر 4 بندے مثال کے طور پر قربانی کرتے ہیں، بڑی قربانی 4 بندے مل کر کرتے ہیں اور پیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، 7 حصے پورے نہیں کرتے، تو پھر محترم بھائیوں کیا ہوگا؟ 2 2 4 اور 2 6. اگر 6 تو قربانیاں ان کی ہوئیں، اب ایک جو حصہ بچتا ہے، اب وہ قربانی ان کی ضائع ہو جائے گی. ایک جو حصہ بچے گا وہ کس کے حصے میں جائے گی؟ ایک حصے کا جو گوشت ہوگا وہ کس کے حصے کا ہوگا؟ وہ کس کی قربانی ہوگی؟ وہ تینوں پر ڈیوائڈ ہوگی، ایک کی بھی قربانی نہیں، وہ حصہ ضائع ہو گیا. تو لہٰذا ایک بندہ قربانی کرے وہ تو چلو 7 کے 7 حصے خود ڈالے گا. اگر 7 سے کم 3 4 5 6 یہ لوگ حصے قربانیاں کرنا چاہتے ہیں بڑی قربانی، تو 7 حصے ڈالنا ضروری ہے، 7 حصے کرنا ضروری ہے. 6 لوگوں نے قربانی کرنی ہے، 7 حصے پورے نہیں ہو رہے، 6 لوگوں نے قربانی کرنی ہے، ایک بندہ 2 حصے ڈال لے، باقی سارے ایک ڈال لیں. تو 7 حصے یہ ضروری ہیں. اس میں لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ قربانی ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اور محترم بھائیو، قربانی ایک اگر ہو تو سارے گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک سوچ ہے کہ ایک قربانی ایک بندے کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور یہ بھی سوچ ہے کہ ہر بندے کے اوپر زندگی میں 7 قربانیاں ہیں، تو ایک بندے کی طرف سے جو ہے وہ 7 سال ایک ایک کر کے قربانیاں کی جاتی ہیں. پھر ہاں جی یہ والدہ کی طرف سے تھی، ابھی والد صاحب کا نمبر ہے، شوہر کا نمبر ہے، بیوی کا نمبر ہے. نہیں محترم بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا طریقہ نہیں ہے. سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر قربانی ایسے ہوتی تھی، ایک شخص بکری ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے بھی، اپنے پورے گھرانے کی طرف سے بھی، یعنی ایک بکری، ایک قربانی انسان کے اپنے اور پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کی قربانی الگ الگ ہو۔ اور محترم بھائیو، فرماتے ہیں کہ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَ النَّاسُ كَمَا تَرَى، ایک قربانی پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر۔ پھر لوگوں میں وسعت پیدا ہونا شروع ہوئی اور وقت بدلتا گیا اور لوگ ایک دوسرے کی مقابلے بازی میں آتے گئے۔ پھر صورتحال آپ کے سامنے، آج کل لوگ دو دو تین تین قربانیاں کرتے ہیں۔ دو دو تین تین قربانیاں کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن حرج تب ہوگا جب دل کے اندر یہ کھوٹ ہوگی کہ میرے فلاں رشتہ دار نے 2 قربانیاں کی، میں کیوں اس سے کم تر اب لگوں، میں کیوں جو ہے وہ میں کیوں نیچا ہو جاؤں، میں 3 کروں، انہوں نے 4 کیے میں 5 کروں۔ مقابلے بازی کی یہ صورت جو ہے، اس صورت میں زیادہ قربانیاں کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر الہیت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ گوشت پہنچانے کی نیت ہو، اخلاص دل کے اندر موجود ہو، تقوی موجود ہو، کوئی 100 قربانیاں کرنا چاہے تو 100 قربانیاں بھی کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن جب دل کے اندر یہ کھوٹ آ جائے، یہ نیت آ جائے کہ مقابلے بازی کی صورت ہو، تو پھر محترم بھائیو جائز نہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، قربانی کے احکام اور مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ذبح کون کرے، قربانی کے جانور کو ذبح کون کرے۔ تو مستحب یہ ہے، بہترین اور افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے، جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے۔ اگر ذبح کرنا نہیں آتا، بعض لوگوں کا دل بھی کمزور ہوتا ہے یا طریقہ نہیں آتا، تو پھر کسی سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں، لیکن مستحب اور افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے چھری پھیریں۔ حتیٰ کہ عورت جو ہے، اگر عورت کوئی قربانی کر رہی ہے، اس کا خاوند باہر ہے یا فوت ہو چکا ہے، اگر اس نے قربانی کرنی ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے، افضل یہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے ان یضحین بایدیہن، کہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کرے۔ عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے، اور ہمارے ہاں کیا کنسپٹ پایا جاتا ہے جی، عورت نے جانور کو ذبح کر دیا، حرام ہو گیا۔ عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وہ حرام نہیں، اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہو گیا۔ یہ کہاں کا کنسپٹ ہے؟ اپنی طرف سے دین کے اندر جو ہے وہ باتیں بنائی ہوئی، سنی سنائی باتوں کو ایڈ کیا ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، ایک عورت بکریاں چلا رہی تھی پہاڑی کے اوپر، اس کی بکری لڑک کر گر جاتی ہے، اس کے پاس چھری نہیں، نوکدار پتھر اٹھاتی ہے، اس نوکدار پتھر کے ساتھ اپنی بکری کو جو کہ زخمی ہے، مر رہی ہے، اس نے ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ، میرا بھی حصہ رکھو۔ تو معلوم کیا ہوا، عورت ذبح کر سکتی ہے۔ اور محترم بھائیو، اپنی قربانی کا جانور مستحب عمل یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا جائے، ورنہ اگر نہیں ذبح کرنا آتا یا کوئی پرابلم ہے تو کسی اور سے مدد لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ایک دفعہ قربان کیے، 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ باقی تم ذبح کر، پھر انہوں نے ذبح کیے۔ تو معلوم یہ ہوا اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو کسی اور سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور محترم بھائیو، ہمارے ہاں تو اپنے جانور کو ذبح کرنا تو دور کی بات، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا تو دور کی بات، پاس بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا، اور پاس کھڑا تو ہونا دور کی بات، اپنے جانور کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا جانور کون سا ہے۔ کیا ہے جی، اجتماعی قربانی کے اندر حصہ ڈال دیا، فون پر پیسے ان کو جو ہے وہ آن لائن ٹرانسفر کر دیے، فون پر رابطے ہو گئے، اور پھر کیا جی، ہاں جی ابھی فون پر رابطے ہو رہے ہیں جی، ہمارا نمبر کب آئے گا جی، ہمارا گوشت کب آئے گا جی، پھر گوشت گھر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ کیسی قربانی ہوئی؟ اجتماعی قربانی کا نقصان یہ ہے کہ انسان ایک تو قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا، دوسرا اس سنت سے انسان محروم رہتا ہے،
قربانی ذبح ہوتے وقت پاس نہیں کھڑا ہوتا، اس سنت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ تو میں اس کو سمجھتا ہوں یہ تو کسائی سے گوشت خریدنے والی بات ہے، آپ نے پیسے بھیج دیے، کسائی نے گوشت آپ کے گھر بھیج دیا، بس یہ کیسی قربانی ہوئی؟ اس لیے اجتماعی قربانی سے بچنا چاہیے۔ خود قربانی، آپ 4 5 7 بندے مل کر اپنا جانور لے کر آئیں، خود اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے ذبح کروائیں، یہ محترم بھائیو سنت عمل ہے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ اجتماعی قربانی میں یہ سنت مفقود ہو جاتی ہے، اس سنت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، قربانی کے احکام اور مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی ہیں کہ جب کسی کو قتل کیا جائے تو اچھے طریقے کے ساتھ قتل کیا جائے۔ جنگ کے اندر، دوران جنگ کسی کافر کو قتل کرنا ہے، اس کے ساتھ احسان کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں، تڑپتا ہوا چھوڑ دیں، بلک بلک کر تڑپ کر وہ مر جائے، یہ جائز نہیں۔ کسی کافر کو جنگ کے دوران قتل کرنا ہے تو ایسا وار کریں کہ اس کی جان آسانی کے ساتھ نکل جائے، تڑپتا ہوا اس کو نہ چھوڑو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی احسان کیا جائے، اور وہ احسان کیا ہے؟ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری کو صحیح اچھے طریقے کے ساتھ تیز کریں اور جانور کو، تاکہ ذبح کرتے ہوئے اس کو تکلیف نہ ہو اور آسانی کے ساتھ جانور ذبح ہو جائے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، جانور کو لٹایا ہوا ہے اور اس کے سامنے جو ہے وہ چھری کو تیز کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جانور کو لٹا کر چھری تیز کر رہا ہے، اس کو کوڑا مارا اور کہا کہ تم جانور کو 2 موتیں مارنا چاہتے ہو، 2 موت دینا چاہتے ہو؟ تو محترم بھائیو، جانور کو لٹا کر سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے چھری نہ تیز کی جائے، اور دوسری چیز، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، یہ بھی ظلم ہے، زیادتی ہے، اس سے بھی جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اجتماعی قربانی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ظلم ہوتا ہے، سارے جانوروں کو لائن میں رکھا ہوا جی، ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا، باقی سارے جانور دیکھ، ظلم نہیں؟ یہ زیادتی نہیں؟ تو لہٰذا محترم بھائیو، یہ اجتماعی قربانی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی، اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی کے ساتھ منع کیا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیو، قربانی کے جانوروں کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی ہے کہ چھریاں تیز نہیں ہوتی اور جانور کا گلا کاٹ کر تھوڑی سی چمڑی بس کٹتی ہے اور وہ بیچارہ تڑپ تڑپ کر کافی دیر کے بعد اس کی روح نکلتی ہے، یہ بھی زیادتی ہے، بلکہ یہ شریعت الشیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت الشیطان قرار دیا ہے کہ اس کی رگیں نہ کاٹی جائیں۔ 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے، ایک تو سانس والی نالی، ایک کھانے والی نالی، ایک شہراگ ہوتی ہے اور ایک اور راگ ہوتی ہے، یہ 4 رگیں، ان کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 4 رگیں نہ کٹیں تو گویا کہ جانور ذبح نہیں ہو۔ اچھے طریقے کے ساتھ حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان اصولوں پر یہ جانور ذبح نہیں ہوا، تو لہذا یہ شریعت الشیطان سے بھی بچنا چاہیے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شریعت الشیطان، اس شریعت الشیطان سے کہ صرف چمڑی کاٹ دی جائے، رگیں نہ کٹیں یا کوئی رگ مس ہو جائے، اس کو شریعت الشیطان قرار دیا، فرمایا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور محترم بھائیو، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی بات، 4 اجناس ہیں، 4 قسم کے جانور وہ قربانی کیے جا سکتے ہیں، بکرا بکری، دمبا دمبی، گائے بیل، اونٹ اونٹنی، ان میں سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائے بھینس کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے گائے کے اوپر قیاس کر کے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں۔ قربانی کے جانوروں کے نام لیے گئے ہیں، 4 جانوروں کے نام، تو لہٰذا یہ 4 جانور ہی ذبح کیے جائیں گے۔ اب بکری کی اگر جنس کو دیکھا جائے تو پھر یہ جو ہمارا ہرن ہوتا ہے یہ بھی تو پھر بکری کی نسل سے ہی ہے، لیکن ہرن کی قربانی کو کوئی بھی جائز قرار نہیں دیتا۔ کیوں نہیں جائز قرار دیتا؟ نام نہیں لیا گیا، یہ بھی حالانکہ بکری کی
نسل سے ہی ہے نا. اور محترم بھائیوں، میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھینس یا بھینسے کی قربانی سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت کے اندر اس کا نام نہیں آیا، قرآن مجید کے اندر اس کا نام نہیں آیا. 4 جانوروں کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ ان 4 جانوروں میں سے کوئی جانور آپ قربان کر سکتے ہیں اللہ کی راہ. اس کے علاوہ کوئی جانور قربانی ویسے ذبح کریں کھائیں کوئی مسئلہ نہیں، حلال ہے، لیکن قربانی کے لیے کوشش کریں. اگر گائے بیل موجود ہے تو پھر بھینس کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لوگ صرف وہ چسکے کے لیے کہ بھائی اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے اس لیے ہم جو ہے وہ بھینسے کی قربانی کرتے ہیں، بھینس کی قربانی کرتے ہیں. اور محترم بھائیو، لذت کو نہ دیکھیں، سنت کو دیکھیں. اگر اصل موجود، ہاں آپ کو گائے نہیں مل رہی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، گائیں وہ آپ کو نہیں مل رہی، پھر آپ قیاس کر کے پھر آپ بھینس کی طرف آئیں. ایک آپ کے پاس اصل موجود ہے، پھر نقل کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ محترم بھائیو، اسی طرح قربانی کے جانور جو ہیں وہ 4 عیوب سے پاک ہونے چاہیے. پہلا عیب، ایسا لنگڑا جانور نہ ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو، جو واضح طور پر لنگڑا کر چلتا ہے، اس جانور کی قربانی جائز نہیں. ایسا جانور نہ ہو کہ ایسا کانا ہے جس کا کانا پن واضح ہے، صاف پتہ چلتا ہے یہ جانور کانا ہے، اور اسے اندھا جانور تو بالاولا نکل گیا. اگر کانے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے تو پھر اندھے کی تو بالاولا نہیں. اور تیسرا عیب، ایسا بیمار نہ ہو البین المرضا، کہ جس کی بیماری بالکل واضح پتہ چلا یہ بیمار ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح ایسا جانور نہ ہو جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کی ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا ہے، بڑی مشکل سے چلتا ہے، لاغر زر جانور ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں. اور اسی طرح محترم بھائیوں، چھوٹے موٹے جو عیب ہوتے ہیں، کسی کے جانور کے جسم پر کوئی زخم کا نشان ہے، کوئی جلے کا نشان ہے، تو یا تھوڑا سا کوئی یہ سینگ کا اوپر والا تھوڑا سا حصہ جو ٹوپی سی ہوتی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کے جانور قربانی کر سکتے ہیں. زیادہ سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، تو باقی ہلکے پھلکے زخم، اسے کوئی حرج نہیں ہوتا، ایسی قربانی آپ کر سکتے ہیں. لیکن کوشش ایسے کریں کہ جو جانور آپ لے رہے ہیں وہ بالکل صحیح سلامت ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین 4 پارے کے آغاز میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس وقت تک آپ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری نہ ہو. تو پسندیدہ چیز، محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں. اسی طرح محترم بھائیوں، قربانی کی کھالوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، تو قربانی کی کھالوں کے حوالے سے یاد رہے، بہت سارے لوگ سب سے پہلے فرسٹ پیورٹی جو دیتے ہیں وہ مدارس کو دیتے ہیں، کسی مدرسے میں دے دی جائے. نہیں محترم بھائیوں، میں خود مدرسے کا طالب علم ہوں، میں خود مدرسے سے پڑھا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب جو ہے وہ ہمارے مدرسے میں بھی کھالیں کٹھی کی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اب مدرسوں کے لیے جو ہے وہ مدرسوں کی فیور میں دین کی بات کو چھوڑ دوں، حق کو چھوڑ دوں. نہیں، حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ دینی مدارس سے پہلے جو ہے کس کا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کے جانور کو سارے کے سارے جانور کو تقسیم کر دوں، اور فرمایا لحومها وجلودها وجلالها للمساکین. قربانی کے جانور کا جو کھالے ہیں، اس کی جو رسیاں ہیں، اس کی کوئی بھی چیز ہے، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ للمساکین، مسکینوں کے لیے. پہلا حق کس کا ہے؟ مسکینوں کا ہے. آپ کسی مسکین کو کھال دیں، اس کو چمڑا دیں، اس کے بعد اگر کوئی مسکین نہیں ملتا پھر آپ مدرسے کو دے سکتے. لیکن آپ پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے کسی مسکین کو دینا ہے، کسی مسکین، یہ مسکینوں کا پہلا حق ہے مدرسے کا بعد. تو ہم پہلا جاتے ساتھ ہی مدرسے کو ڈھونڈتے ہیں، جی کوئی مدرسے والا مل جائے ہم اس کو دیں. اور محلے کے مسکین، محلے کے جو غریب ہیں ان کا حق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا یہ مسکینوں کا پہلا حق ہے. اور اسی طرح محترم بھائیوں، قرض جس شخص نے دینا ہو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ جی محترم بھائیوں، بالکل قرض دینے والا شخص قربانی کر سکتا ہے. اس کی کہیں پر بھی ممانعت نہیں آئی. مجھے ذخیرہ حدیث کے اندر
کہیں پر بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ملی جہاں پر یہ ہو کہ جس شخص کے اوپر قرض ہو وہ قربانی نہ دے۔ لوگ معنی بنا لیتے ہیں، قرض کی بھی نوعیت ہوتی ہے نا۔ ایک قرض ہوتا ہے جی کاروباری سسٹم کے لیے قرض لیا جاتا ہے، یہ تو اس کی تو آئی گئی لگی رہتی ہے، یہ قرض قطعاً مانے نہیں ہے قربانی سے، یہ آپ کو قربانی سے نہ روکے۔ ایک قرض ہوتا ہے گھریلو ضروریات کے لیے لیا جاتا ہے، شادی بیاہ کے اندر فضولیات کی خرچ، فضول کی چیزوں کے لیے لیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو نہ روکے، قربانی کرنے سے نہ روکے۔ آپ فضول چیزوں کے لیے قرض لے سکتے ہیں تو آپ قربانی کے لیے قرض نہیں لے سکتے۔ اور ایک قرض ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مہلت ہوتی ہے، آپ 2 4 5 6 مہینے کے بعد دیں، جب آسانی ہو آپ دیں، یہ قرض بھی آپ کو قربانی سے نہیں روک سکتا۔ ہاں ایک قرض ہے جس میں آپ نہ قربانی کریں تو آپ گناہگار نہیں ہوں، آپ کے لیے جائز ہے۔ وہ قرض یہ ہے کہ جس کے اندر آپ کے پاس مہلت نہیں ہے، بھئی آپ نے عید سے پہلے یہ قرض ادا کرنا، اس میں آپ کے پاس مہلت نہیں، تو آپ اگر قربانی نہیں کرتے، قرض ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ ادروائز کوئی قرض آپ کو قربانی کرنے سے نہیں روک سکتا۔ ہاں ایک چیز، اگر آپ کے پاس ابھی پیسے موجود نہیں ہیں، 1 2 مہینے کے بعد آ جائیں گے، آپ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی ایسا عمل ہے، اگر قرض لے کر بھی کرنا پڑے آپ کریں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، بہانے نہ بنائیں۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں جائز، اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جائز ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اور جائز کہنے والے بھی کچھ شرائط رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی اپنے فوت شدگان کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، فوت شدہ والدین ہیں ان کی طرف سے کرنی ہی ہے تو پھر 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قربانی کا جانور آپ لے کر آئیں، جب آپ ذبح کرنے لگیں تو دل کے اندر نیت رکھیں، یا اللہ میرے اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ اب گھر والوں میں زندہ بھی آ جاتے ہیں اور مرے ہوئے بھی آ جاتے ہیں۔ دوسرا وہ یہ جو ہے وہ نکالتے ہیں کہ آپ اگر قربانی آپ نے کرنی ہے، جانور ذبح کرنا ہی ہے، تو پھر قربانی کی نیت سے نہ کریں۔ بے شک قربانی کی عید ہو، قربانی کا موقع ہو، آپ جانور ذبح کریں اپنے فوت شدگان کی طرف سے، نیت کیا رکھیں، یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، قربانی کا کہیں پر بھی ذکر نہیں آیا۔ آپ نیت یہ کر لیں کہ یہ میرے والدین کی طرف سے، میرے دادا دادی کی طرف سے صدقہ ہے، ایز اے صدقہ آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن پھر کنڈیشن یہ ہے کہ صدقے کے طور پر اگر آپ نے ذبح کیا ہے، پھر آپ اس میں سے خود نہ کھائیں، کہ سارے کے سارا اللہ کی راہ میں دیں، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ اور محترم بھائیو، اسی طرح کچھ لوگ، آخری بات، معذرت آپ کا وقت تھوڑا لے رہا ہوں، کچھ لوگ قربانی یا حج کا جب سیزن شروع ہوتا ہے، بڑے جلے بلے ہوئے وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ علامہ فہامہ سمجھنے والے، وہ بلوں میں سے باہر نکل آتے ہیں اور لوگوں کا ذہن خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا جی یہ 4 5 8 لاکھ روپیہ جی یہ حج پر خرچ کرنے کے بجائے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دو، یہ اتنے جانور ذبح کرنے کے بجائے، یہ خرچہ فضول خرچی کرنے کے بجائے کسی غریب کا کام کر دو، کسی غریب کے گھر میں جنریٹر لگا دو، کسی فلاں کے گھر میں کسی غریب کی شادی کروا دو۔ محترم بھائیو، یہ فتنہ پرور لوگ جو مسلمانوں کی اجتماعیت جن سے برداشت نہیں ہوتی، صرف ایک چیز ان کے دل کو کھٹکتی ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر متحد ہو کر ایک عمل کیوں کر رہے ہیں، یہ چیز ان کے دل کو قطعا نہیں بھاتی، اور یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور بھائی قربانی ایک سال میں 1 دن کے لیے یا 3 4 دنوں کے لیے آتی ہے، باقی سال کے 356 یا 55 دن آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں، آپ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے رہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ یہ قربانی کے موقع پر ان لوگوں کا منہ کھل جاتا ہے، کوئی 4 5 لاکھ روپے کا موبائل خریدے، ان کے منہ نہیں پھٹتے۔ یہ 40 50 ہزار کا بکرا اگر کوئی خرید لے، ان کی گردن پر چھری پھر جاتی، ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ محترم بھائیو، کتنے ایسے مواقع ہیں، بسنت کا موقع ہے، شادی بیاہ کے مواقع ہیں، دیگر جو ہے فضول خرچیاں ہوتی ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں،
وہاں پر ان کا منہ نہیں پھٹتا، سارا سال ان کو جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں اور بیواؤں اور اس طرح کے مظلوموں کی یاد نہیں آتی۔ جب قربانی کا موقع آتا ہے یہ لوگ بلوں سے باہر آ جاتے ہیں اور لوگوں کی ذہنیت خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، غریبوں کی مدد کریں، غریبوں کے کام آئیں، یہی مسلمانی ہے، یہی انسانیت ہے۔ لیکن جہاں جس رب نے غریبوں مسکینوں کی ہیلپ کرنے کا، مدد کرنے کا حکم دیا ہے، یہ قربانی بھی اسی رب کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔